السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد الہی آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، جمعہ کا دن اتنا مبارک دن ہے، اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو بھی مسلمان جس چیز کی دعا کرے، جو بھی اللہ سے طلب کرے، مطالبہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ گھڑی بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے، بہت ہی تھوڑا وقت ہوتا ہے اس گھڑی کا، اس لیے اس گھڑی کی تلاش میں رہا کرو۔ یعنی جمعے کا جو پورا دن ہے وہ ببرکت دن ہے، تو وہ گھڑی کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے، تو اس لیے ذکر میں رہو اور اس کی تلاش میں رہو۔ اب یہ کون سی گھڑی ہے؟ تو علماء نے مختلف اقوال پیش کیے ہیں، دو روایتیں ہیں۔ بعض کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو وضاحت کی ہے اس میں آتا ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ اس گھڑی کا وقت تب ہوتا ہے جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آتا ہے، اور اس وقت سے لے کر جب تک نماز ختم نہیں ہو جاتی، اس کے درمیان جتنا وقت گزرتا ہے، یہ وقت اتنا مبارک ہے، جو بھی اللہ سے مانگو تو وہ اسے قبول فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت کے جو الفاظ ہیں، جمعہ کے دن 12 گھڑیاں ہیں، اور ان گھڑیوں میں ایک گھڑی ایسی ہے جو بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ گھڑی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری روایت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، عصر کی نماز کے بعد تک لے کر جب تک کہ سورج کی ٹکیا غروب نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ مبارک گھڑی رہتی ہے۔ اب ہمیں مختلف اقوال اور روایتیں مل رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن سلام اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت بڑا ہی بابرکت اور مبارک وقت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھتے اور اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے اور ذکر کرتے، قرآن پڑھتے، درود پڑھتے، مغرب کی نماز تک کسی سے کلام کرنا پسند نہ کرتے، اور سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، یہی رویہ رہا ہے۔ جمعہ کا دن ہوتا اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر نہیں جاتے تھے، مسجد میں ہی رہتے، اور دروازہ بند کر لیتے اور کسی کو مغرب تک آنے کی اجازت نہ دیتے۔ تو یہ تو تھا سلف صالحین صحابہ اکرام کا طریقہ۔ جمعہ کے دن وہ کیا کرتے؟ اس گھڑی کی تلاش میں رہتے تھے۔ تو پھر ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ کیا کیا جائے؟ اس دن کثرت سے درود پڑھا جائے، اس دن کثرت سے ذکر کیا جائے، کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگی جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ، عید الفطر اور تمام دنوں کا سردار یعنی سرتاج کہا ہے، اس لیے اس دن کا اہتمام کیا جائے، اور اس دن کا اہتمام کرنے والا اللہ کے نزدیک اتنا ہی معزز ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، اور جتنا کہ وہ اس دن کو وہ عزت دیتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی عظمت کو سمجھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔